آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ فرانس سے آج آخری رافیل طیارہ ملک پہنچ گیا ہے۔ اس طرح اسے مجموعی طور پر فرانس سے تمام 36 طیارے مل گئے ہیں۔ میگھالیہ میں بھارت اور قزاقستان میں مشترکہ فوجی مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ شہری ہوابازی کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ سری نگر اور جموں کے ہوائی اڈوں میں توسیع کی جائے گی کیونکہ مرکز کے زیر انتظام ان علاقوں نے سیاحوں کی آمد کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ملک آج سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے اور چٹوگرام میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کرکٹ ٹیسٹ میچ کے آج دوسرے دن بھارت کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 404 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ فرانس سے آج آخری رافیل طیارہ ملک پہنچ گیا ہے۔ اس طرح اسے مجموعی طور پر فرانس سے تمام 36 طیارے مل گئے ہیں۔ بھارت کی فضائیہ کے مطابق آخری طیارہ فرانس سے روانہ ہوا اور متحدہ عرب امارات کے راستے ملک پہنچ گیا ہے۔ پرواز کے دوران رافیل کو متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کے ایک تیل بردار جہاز نے ایندھن سپلائی کیا۔ بھارت اور فرانس کی سرکاروں نے 2016 میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت فرانس نے لگ بھگ 60,000 کروڑ روپے کی مالیت کے 36 رافیل لڑاکا طیارے فراہم کرنے سے اتفاق کیا تھا۔ ان طیاروں کا پہلا بیچ پچھلے سال 29 جولائی کو پہنچا تھا۔ بھارت اور قزاقستان کے درمیان چھٹی مشترکہ فوجی مشقیں کزن 22 آج میگھالیہ کے امروئی میں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ فوجی مشقیں اس ماہ کی 28 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ اس کا مقصد نیم شہری یا جنگل کے علاقوں میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں انجام دیتے ہوئے مثبت فوجی تعلقات کو مستحکم کرنا اور ایک دوسرے کی فوجی صلاحیت اور بہترین طور طریقوں کو فروغ دینا اور انہیں اپنانا ہے۔ توقع ہے کہ فوجی مشقیں کزن سے بھارتی فوج اور قزاقستان کے درمیان دفاعی تعاون کی سطح میں اضافہ ہوگا اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی رشتے مزید مضبوط ہوں گے۔ شہری ہوابازی کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ NDA سرکار جموں کشمیر میں سیاحت کے فروغ کے لیے عہد بند ہے۔ لوک سبھا میں وقفہ سوالات کے دوران ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جناب سندھیا نے اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ اس سال ریکارڈ تعداد میں سیاحوں نے کشمیر کا دورہ کیا جن میں بین الاقوامی سیاح بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سری نگر ہوائی اڈے کے ٹرمینل کو توسیع دی جائے گی تاکہ بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد سے پیدا ہونے والی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت جموں ہوائی اڈے کی بھی توسیع کا منصوبہ بنایا ہے۔ گجرات میں نو منتخب اسمبلی کا پہلا اجلاس 19 دسمبر سے شروع ہوگا۔ 2 روزہ اجلاس میں عارضی اسپیکر تمام نو منتخب ارکان اسمبلی کو حلف دلائیں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ وڈودرا شہر کی منجل پور سیٹ سے بی جے پی کے سب سے سینئر لیجسلیٹر یوگیش پٹیل کو کل گورنر آچاریہ دیوورت نے اسمبلی کا عارضی اسپیکر مقرر کیا۔ ایوان کے اسپیکر کا انتخاب 20 دسمبر کو کیا جائے گا جس کے بعد گورنر ایوان سے خطاب کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات اور یوکرین تنازع پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریش کے خیالات کی قدر کرتے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ان دونوں نے نیو یارک میں بھارت کی G20 کی صدارت کے دوران ایک ساتھ مل کر کام کرنے سے متعلق اپنے خیالات مشترک کیے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے متحدہ عرب امارات کی ثقافت اور نوجوانوں کے امور کی وزیر نورا القابی سے بھی ملاقات کی اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کے لیے حمایت دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ برطانیہ، فرانس اور متحدہ عرب امارات نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کے لیے اپنی حمایت پیش کی ہے۔ بھارت دسمبر 2022 کے مہینے سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صدارت کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں برطانیہ کی مستقل نمائندہ ڈیم باربارا ووڈورڈ نے کہا کہ سلامتی کونسل کو آج کی دنیا میں زیادہ نمائندہ بننا چاہیے اور برطانیہ مستقل اور غیر مستقل زمروں میں اس کی توسیع کے لیے کافی عرصے سے زور دیتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے اس ہفتے کھلے طور پر اس بات کو دہرایا تھا کہ ان کے ملک نے اس بات کی حمایت کی ہے کہ سلامتی کونسل میں برازیل، جرمنی، بھارت اور جاپان کو نئی مستقل رکنیت ملنی چاہیے۔
اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے سفیر نکولس ڈی ریویرے نے کہا ہے کہ فرانس سلامتی کونسل میں مستقل ارکان کی حیثیت سے جرمنی، برازیل، بھارت اور جاپان کی رکنیت کی حمایت کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایک اصلاح شدہ سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے بھارت کی دعویداری کے تئیں اپنی توثیق کو دہرایا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک آج سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کے یوم وفات پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ مرد آہن کے نام سے مشہور سردار پٹیل نے 500 سے زیادہ رجوع ریاستوں کو بھارت کے ساتھ ملایا تھا۔ انہوں نے بھارت کے پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے طور پر اپنی خدمات انجام دی تھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کے یوم وفات پر خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے خاص طور پر ملک کو متحد کرنے اور سب کی مجموعی ترقی سمیت سردار پٹیل کی بھارت کے لیے خدمات کو یاد کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کے یوم وفات پر خراج عقیدت پیش کیا۔ جناب شاہ نے کہا کہ سردار پٹیل کی ثابت قدمی اور قائدانہ صلاحیت کے سبب ملک انہیں اب بھی سردار کے طور پر یاد کرتا ہے۔ وزیر موصوف نے سردار پٹیل کو کرم یوگی کہا، جنہوں نے اپنی سوچ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے کام کیا۔ سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ ایک بصیرت افروز رہنما، پرعزم سماجی مصلح اور ایک وقف قوم پرست کے طور پر ان کی شخصیت کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے کہا ہے کہ 2014 میں جب سے نریندر مودی سرکار نے اقتدار سنبھالا ہے تب سے ملک میں تعلیم کے شعبے میں یکسر بدلاؤ آ گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویہ نے کہا کہ گزشتہ 8 برس میں میڈیکل سیٹوں کی تعداد دوگنی ہو گئی ہے۔ وزیر موصوف نے مطلع کیا کہ 2014 میں MBBS کی محض 53,000 سیٹیں تھیں جو اب بڑھ کر 96,000 ہو گئی ہیں، یعنی 87% کا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ PG سیٹوں میں بھی 105% کا اضافہ ہوا ہے۔ 2014 میں 31,000 سیٹیں تھیں جو اب 63,000 ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر مانڈویہ نے یہ بھی کہا کہ اسکولوں میں بیت الخلاء کی تعمیر کی وجہ سے لڑکیوں کے اسکول چھوڑنے کی شرح 70% سے کم ہو کر 13% ہو گئی ہے۔ شہری ہوابازی کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ بھارت میں فضائی کھیلوں کا مستقبل تابناک ہے اور کافی گنجائش موجود ہے۔ لوک سبھا میں وقفہ سوالات کے دوران ضمنی سوالوں کے جواب دیتے ہوئے جناب سندھیا نے بتایا کہ حکومت نے فضائی کھیلوں سے متعلق ایک ادارہ قائم کیا ہے جسے مختلف ریاستی یونٹوں میں غیر مرکوز کر دیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ فضائی کھیل مغربی ملکوں میں کافی رائج ہے اور ان تمام فضائی کھیلوں کو موسم سرما کے دوران بھارت لایا جا سکتا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری آج سپہر کیرالہ میں ایک تقریب کے دوران 40,453 کروڑ روپے مالیت کے 12 قومی شاہراہوں کی ترقی کے پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنرئی وجائن اس تقریب کی صدارت کریں گے جو ترووننتھاپورم میں ٹراونکور انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں ہوگی۔ 9 امیر صنعتی ممالک کے گروپ نے ایک معاہدے کو منظوری دی ہے جس کا مقصد جنوب مشرقی ایشیائی ملک ویتنام کو 15.5 بلین امریکی ڈالر کی مدد فراہم کرنا ہے تاکہ کوئلے کی توانائی کو قابل تجدید توانائی میں تیزی سے منتقل کیا جا سکے اور ماحولیات کو نقصان پہنچانے والی آلودگی کو کم کیا جا سکے۔ ناروے اور ڈنمارک سمیت 7 بڑے اقتصادی ملکوں کے گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد سال 2050 تک کاربن کے اخراج کو مکمل طور پر ختم کرنے میں ویتنام کی مدد کرنا ہے۔ چٹوگرام میں جاری بھارت کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن بنگلہ دیش نے اپنی پہلی اننگ میں چائے کے وقفے تک 10 اوورز میں 2 وکٹ پر 37 رن بنا لیے تھے۔ بھارت اپنی پہلی اننگز میں 404 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گیا تھا۔ چتیشور پجارا نے 90 رن بنائے جبکہ سریش ایر نے 86 رن بنائے۔ اشون نے بھی اپنی نصف سنچری مکمل کی۔ بنگلہ دیش کے لیے مہدی حسن اور تاج الاسلام نے 4 وکٹ حاصل کیے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ فرانس سے آج آخری رافیل طیارہ ملک پہنچ گیا ہے۔ اس